في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جمعۃ المبارک کے بیانات میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان بندے کی اس عظیم کیفیت کا جس کے حاصل ہونے پر اسے اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں ترک کرنے کا، چھوڑ دینے کا بہت زیادہ حوصلہ مل جاتا ہے اور طاقت مل جاتی ہے۔ اس کیفیت کا نام ہے اللہ کے قرب کا احساس ہونا۔ ظاہری بات ہے جب آپ کو اللہ کے قرب کا احساس ہر وقت ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کی نافرمانی کریں؟ دکان پر بیٹھے ہوئے اگر اللہ کا احساس غالب ہے کہ وہ میرے قریب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے حرام کے لقمے کماؤں گا؟ مجھے تو جرأت نہیں ہوگی۔ اگر یہ احساس غالب ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں خوشیوں میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں گا، کیسے میں شکر کی خلاف ورزی کروں گا، اگر یہ احساس مجھے غالب ہو کہ میرا اللہ میرے قریب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اپنے غموں میں، دکھوں میں کیسے اللہ کو ناراض کرنے کے کام کروں گا۔ لہذا اگر مجھے یہ احساس حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے تو میں اپنے اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے لگتا ہوں۔ اور یاد رہے یہ بات کہ جب میں اپنے اللہ کی نافرمانیوں سے رکتا ہوں تو یہی تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب میں اللہ کی فرما برداریوں میں اپنے آپ کو دینے لگتا ہوں، داخل کرتا ہوں، اور پھر جب اللہ کی فرما برداریوں میں شامل ہو جاتا ہوں، اس صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو پھر جتنی ایک مومن کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، پھر اللہ وہ تمام خوبیاں اور تمام خوبصورتیاں میری ایمانی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ سچ بولنا ایک مومن کا حسن ہے، با وفا ہونا ایک مسلمان کا حسن ہے، با کردار ہونا ایک مسلمان کا حسن ہے، مومن کا زیور ہے۔ حرام سے، حلال کے لقموں سے پلنا اور حرام سے رکنا یہ ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ نادار لوگوں سے خیر خواہی کرنا یہ ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور انصاف پسندی سے اپنی زندگی گزارنا یہ ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ ایثار کرتے رہنا، قربانی دیتے رہنا، فقراء اور مساکین کی دادرسی کرتے رہنا، چھوٹوں سے شفقت کرتے رہنا، بڑوں کا ادب کرتے رہنا، یہ مومن کی ایمانی زندگی کے حسن اور خوبیاں ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کے قرب کے احساس سے مشرف ہو جاتا ہے تو یہ ساری خوبیاں، توجہ سے سنیے، تو پھر یہ ساری خوبیاں جو ایک مومن کے ایمان کو دوسرے ایمان والوں کی نگاہ میں بہت خوبصورت کرتی ہیں، وہ ساری خوبیاں اسی ایک احساس کے ذریعے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری خوبیاں اس مومن کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایمان کے ظاہری حسن، جی اللہ اللہ، ایمان کے یہ ظاہری حسن جو ہے جن سے اظہار ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ جھوٹ بولنا
عملاً ایک اظہار ہے. سچ بولنا عملاً عمل ہے، یہ اظہار ہے. بے وفائی کے مقابلے وفائی کرنا یہ اظہار ہے، وفا کرنا یہ اظہار ہے. نادار، مسکین، فقیر، فقراء ان لوگوں سے خیر خواہی کرنا یہ اظہار ہے. حلال کی تجارت کے لیے تگ و دو کرنا یہ اظہار ہے. عدل و انصاف کرنا یہ اظہار ہے. بچوں پہ شفقت کرنا یہ اظہار ہے. بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا یہ اظہار ہے. لہذا جس بندے کو اللہ اپنے قرب کا احساس دے دیتے ہیں اور اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے قریب تر ہے اور میں اپنے رب کے قریب تر ہوں، جب یہ احساس حاصل ہوتا ہے تو بغیر تردد کے اور بغیر کوشش کے یہ جو میں نے خوبیاں گنوائی ہیں یہ از خود اس مومن کے اظہار کا حصہ بن جاتی ہیں اور اس کے ایمان کا ظاہری زیور بن جاتی ہیں. جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کے طور پہ بھی شمار فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ لوگ ہیں وہ مومن جو اظہار ایمان کا کرتے ہیں اور ان کے ایمانی اظہار سے حسن نظر آتا ہے. سجدوں کی ادائیگی کا تعلق جو میں سمجھتا ہوں وہ جہاں اظہار ایمان ہے وہاں وہ خفیہ حسن بھی ہے ایک مومن کی زندگی کا. نمازیں پڑھنا چونکہ بطور تشویق کے ایک مومن بندے کا بہت خوبصورت نماز ادا کرنا، بڑی پیاری نماز پڑھنا، احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادتوں کو سنوار سنوار کر کرے. جی اپنے رب کی عبادتوں کو سنوار سنوار کر کرے، وہ ہوتا ہے مومن. وہ کون ہوتا ہے؟ مومن. اس کو نہیں کہتے کہ جو اپنے یار فیر شور انہوں نے مچا دیتا ہے، پچھلی بار شیشہ بھی انہوں نے توڑ دیتا ہے. کوئی ایک طالب علم جو بچہ ہے نا، بڑا بات سنے آپ کہہ کے آ جاتے ہیں، پھر وہی کچھ ہوتا ہے. ایک طالب علم کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ پاس کھڑا ہو، مارے نہ، شور نہ مچائیں. یہ اللہ اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ عبادات ان کی ادائیگی جہاں عمل بنتا ہے اور اس عمل سے اظہار ہوتا ہے تو وہ ایمان کا ظاہری حسن بننے لگتا ہے. وہیں پر عبادات کی ادائیگی ایک مومن کے ایمان کے خفیہ حسن کی علامت بھی ہوتی ہے. ظاہری حسن تو ایک مومن کی عبادت کا یہ ہے کہ احسن عبادت ربہ،
کہ وہ اپنے رب کی عبادتوں کو سنوار سنوار کر کرے. یہ نہیں کہ وہ اپنی دنیا سنوارنے میں ہی لگا رہے، فرصت ہی نہیں مل رہی. وہ اپنے کاروبار کو سیٹل کرنے میں ہی لگا رہے. وہ اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کرنے کے لیے سنوارنے کی محنت ہی مارتا رہے. وہ اپنے کاروباری معاملات کو ہی سنوارتا رہے اور وہ اپنی دنیا کے دھندوں کو سنوارتا رہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کو سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو سنوارنے کا کم موقع ملتا ہے، فرصت نہیں ملتی. جی، چونکہ اسباب جب بڑھ جاتے ہیں تو مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو جب مصروفیت بڑھتی ہے تو اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت میں بہت تنگیاں محسوس ہونے لگتی ہیں. تو پھر حسن عبادت تو نہیں رہتا. حسن عبادت کے لیے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں. کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یعنی جب میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں تو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. دکان نہ یاد رہے، مکان نہ یاد رہے، اولاد نہ یاد رہے، رشتے اور ناطے نہ یاد رہیں. جب میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ. اور ایک اور کیفیت کا نام بھی ایک اور کیفیت کے ذریعے بھی واضح کیا. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ. تو یہ احسن عبادت ربی کا معنی یہ ہے کہ صدقے کرتا ہے تو اتنا حسین صدقہ کرتا ہے. سنیے، صدقے کرتا ہے تو صدقے کو اتنا حسین کرتا ہے. اولاد تو اولاد رہی، بیوی تو بیوی رہی، دوست تو دوست رہے، احباب تو احباب رہے، سجن تو سجن رہے. اتنا حسین صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا. یہ ہے حسن عبادت. راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اس کی رحمتیں لوٹتا ہے، بیوی کو خبر نہیں ہونے دیتا، بچوں کو خبر نہیں ہونے دیتا. دبے دبے پاؤں چلتا ہے کہ کسی کو میری اپنے رب سے ملاقات کی خبر نہ ہو. یہ ہے احسن عبادت ربی. اللہ اللہ اطاعہ فی السر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطاعہ فی السر. حسین عبادتیں کرنے والا مومن وہ ہے جو اپنے اللہ کی عبادات کو کرتے ہوئے اپنے ایمانی اظہار کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، جس اظہار ایمان کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے بسنے والے افراد اس اظہار کو دیکھتے اور تکتے ہیں
اور ایک عمل تشویق پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کا عمل یہ بندہ کر رہا ہے ہم بھی ویسا عمل کریں. تو اظہار ایمان کے اظہار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، شو بازی نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو ترغیب دینا، دوسرے مومنوں کو اس طرف لگانا، یہ بھی ایک تعلق ہے اظہار ایمان کا. تو خیر بہرحال آپ نے فرمایا وہ مومن جس کی عبادت بڑی حسین ہوتی ہے اور جسے اللہ اپنی نافرمانیوں سے رکنے کا ملکہ عطا فرماتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو صرف ظاہری عبادات پہ اکتفا نہیں کرتا، اطاعہ فی السر، وہ خفیہ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ فرما برداری کرتا ہے اپنے اللہ کی خفیہ. یہ بخاری کی روایت ہے جو میں اللہ کی توفیق سے پڑھ رہا ہوں. تو لہذا عبادات کا جو حسن ہے وہ جتنی عبادت خفیہ ہوتی ہے اتنا اس کا حسن بڑھتا ہے. سبحان اللہ. جی لہذا یہ خفیہ عبادات وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں یہ سکون اور یہ اطمینان بے چین رکھتا ہے. یہ کیسا جملہ ہے، غور سے سنیے گا ذرا. سکون اور بے چین یہ دونوں تو ضدیں ہیں. سکون اور بے چینی یہ کیا ہے؟ جس بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو بے چینی نہیں ہوتی. یہی ہے نا اس کا ظاہری مطلب. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. جن لوگوں کو اللہ حسن عبادت کا مقام عطا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے رب کے قرب کے احساس کا سکون راتوں کو لمبی تان کر سونے نہیں دیتا. وہ بے چین رہتے ہیں کہ کب اٹھے اور اس سکون سے مزید لطف اندوز ہو کہ ہمارا یار اور ہمارا رب ہمارے قریب تر ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ پرسکون بھی ہوتے ہیں اور اس سکون کو مزید لطف اندوز ہونے کے لیے بے چین بھی رہتے ہیں. وہ دنیا کے لیے بے چین نہیں ہوتے، وہ کاروبار کی کمی و بیشیوں کے لیے بے چین نہیں ہوتے، وہ دنیا کے دھندوں کے لیے بے چین نہیں ہوتے، وہ اپنی دنیاوی منزلوں کو حاصل کر کوششیں کرتے ہیں، بے چین نہیں ہوتے. کاروبار کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن بے چین نہیں ہوتے کہ اسی بھوکے مر جائیں گے. کس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے میرا کام ہے کوشش کرنا. اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہاتھ دیے ہوئے، پاؤں دیے ہوئے ہیں، آنکھیں دی ہوئی ہیں، عقل دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے. ان تمام وسائل کو بروئے کار لا کے دوڑ دھوپ لگانا. اگر میں اپنی دوڑ دھوپ کے باوجود منزل پہ کسی طور پہنچ نہیں سکتا تو مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ملنا تو من وہ ہے جڑا میرے رب نے میرے مقدر کر دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. لہذا اس آیت کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی اطمینان قلب سے اپنے اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے وہ کوشش کاوش اپنی کرتا ہے دنیا کے معاملات کو سیدھا کرنے کی، لیکن وہ دنیا کے سیدھے نہ ہونے پر مزمحل دل والا نہیں رہتا کہ ہائے میرا کی بنیا، ہائے میں کیتا دینج ہو گیا. اس کو ہائے ہائے نہیں کرنا پڑتا. وہ اطمینان قلب سے روکھی سوکھی کھا کے اپنے رب کے قرب کے احساس سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. واہ واہ واہ، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، سب کو ایسا بنا دے. جی اللہ اللہ. یہ سارے مراتب اور منازل ان کو ملتے ہیں جنہیں اول الذکر اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے. آج کچھ ہمارے بڑے پرانے سینئر موحد توحیدی ساتھی
جمعہ میں آئے تو ہمارا یہ موضوع ہے جمعہ کا جو میں بیان کر رہا ہوں، تو مجھے کچھ تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑا اپنے موضوع کو آپ سب کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ تو اب رہا یہ سوال کہ اللہ کے قرب کا احساس ہوتا کیسے ہے؟ یہ تو ایک بات ہے نا کہ جنہیں قرب کا احساس ہو جائے، تو ہوتا کیسے ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے سے اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے؟ کیا مخلوق سے اچھا سلوک کرنے سے اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے؟ کیا معاملات میں سچ بولنے سے، معاملات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ زندگی میں کر رہے ہیں، لین دین، ان معاملات میں آپ سچ کا مظاہرہ کریں تو کیا اس سے اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب نفی میں ہے، اس لیے کہ معاملات میں سچائی تو عالم کفر کے ہاں بھی ہے۔ مخلوق کی خیر خواہی کا جذبہ تو کافروں میں نسبتاً آج کے نام نہاد مسلمانوں سے زیادہ نظر آتا ہے۔ میں نے لفظ بولا نام نہاد۔ بیواؤں کا سہارا بننا، یتیموں کو مال دینا، آرفن ہاؤسز وہاں بہت زیادہ ہے۔ رفاہ عامہ میں اپنے مال کو صرف کرنا، بزنس کمیونٹی کا یہ جو ٹیکس کا نظام ہے، تو یہ اس ٹیکس کے نظام کے پیچھے بھی ملکوں میں نادار طبقات کی خیر خواہی کا ایک سسٹم ہے۔ یہ ٹیکس کا نظام یہ پیرالل ہے، مقابل ہے اس نظام زکوٰۃ کے جو شریعت اسلام نے وضع کر رکھا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں مجھے یوں لگتا ہے کہ مسلم ممالک میں یہ جو قومی سطح کے لگے ہوئے ٹیکسز ہیں، یہ ان کو اسی تعویل کے ذریعے مناسب کیا جائے گا کہ یہ دراصل قومی خیر خواہی کی وجہ سے نادار طبقات تک تعاون پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ رفاہ عامہ میں وہ خیر خواہی کے لیے، وگرنہ شریعت اسلام نے تو زکوٰۃ کا نظام ایک بطور ٹیکس کے، جس کو آپ بطور ٹیکس کا لفظ معروف ہے۔ اللہ اللہ، خیر بات کہیں اور نہ چلی جائے، وقت بھی قریب ہو گیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے اور یہ میرا کہنا ہے اللہ کی توفیق سے کہ میں دنیا جہان کی معلومات حاصل کر لوں، مجھے اللہ کی قرب کا احساس نہیں ہوتا۔ میں جتنی مرضی قابلیتیں حاصل کر لوں، ٹیکنیکس سیکھ لوں، مجھے اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ کافروں کے ملک میں بڑے بڑے کامیاب ترین بزنس مین نہیں ہیں؟ اگر تجارتی کامیابیوں پر پہنچنے سے اللہ کے قرب کا احساس ہوتا کہ میں کل کیا تھا آج کیا ہوں، اگر اس عمل سے یعنی تنزلی سے ترقی تک پہنچنے میں اللہ کا احساس ہوتا تو وہ تمام ترقی یافتہ کفر جو ترقی حاصل کر لیتا ہے اسے بھی احساس ہوتا کہ تو یہ تنزلی سے ترقی تک پہنچنے کا سفر یہ اللہ کے قرب کا احساس پیدا نہیں کرتا۔ جہالت سے
کسی بھی ہنر کی مہارت تک پہنچنے کا سفر یہ اللہ کے قرب کا احساس پیدا نہیں کرتا. دنیا کی معلومات کا حصول کسی طرح بھی اللہ کے قرب کا احساس پیدا نہیں کرتا. تجارت کی مہارتیں حاصل کر لینے سے اللہ کے قرب کا احساس ہرگز نہیں ہو سکتا. سیاست کی مہارتیں حاصل کر لینے سے اللہ کے قرب کا احساس حاصل نہیں ہوتا. اور سیاسی منازل طے کر لینے سے اللہ کے قرب کا احساس ہرگز نہیں ہوتا. اور برادری میں بہت اونچا مقام حاصل کر لینے سے اللہ کے قرب کا احساس حاصل نہیں ہوتا. اور دنیا کی بہترین تعلیمی یونیورسٹیوں میں ڈگریاں حاصل کر لینے سے اللہ کے قرب کا احساس ہرگز نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے دانا اور فلسفیوں سے فیض حاصل کر لینے سے اللہ کے قرب کا احساس ہرگز حاصل نہیں ہوتا. یاد رہے کہ ایک صاحب ایمان کو اللہ کے قرب کا احساس تب حاصل ہوتا ہے جب صاحب ایمان کو اللہ اس کے دل میں قرآن کی نورانیت سے روشنی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. جن ایمان والوں کے دلوں کو اللہ اپنے قرآن کی نورانیت سے منور کرتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اپنی زندگی کے تمام لمحات میں اپنے رب کا احساس، قرب کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگتا ہے. نورانیت قرآن دل میں موجود ہو تو اللہ کے قرب کا احساس دامن گیر رہتا ہے. اور جب اللہ کے قرب کا احساس دامن گیر ہو تو میں اس کی نافرمانیوں سے رکتا ہوں. اور اس کی نافرمانیوں سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عبادت صحیح میں قدم رکھتا ہوں. اور جب عبادت سالم و صحیح میں قدم رکھتا ہوں تو میری زندگی کے تمام لمحات اللہ کی رحمتوں سے عبارت ہو جاتے ہیں. قرآن کی روشنی کے تعلق کے بغیر اللہ کے قرب کا احساس ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں اللہ اپنے قرب کی بات کرتے ہیں وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی نسبت کو امت سے جوڑ کر آپ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا سألک عبادی، جب آپ سے پوچھیں یعنی قرب کا احساس. سنیے ایک اور خوبصورت لطیف سی بات ہے جو سالکا اور عبادی کا جوڑ ہے. میرے بندے اور ان کا تعلق آپ سے ہو. میرے بندے اور ان کا تعلق نہیں. آپ کو یہ بات سمجھ ایسے نہیں آئے گی، بہت آسان کروں تو شاید سمجھ آئے. کہنے میں رب کریم یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ لائن اللہ کھینچ رہے ہیں کہ جس بندے کو یہ دعویٰ اور یہ تقاضا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، جسے یہ دعویٰ اور مان ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق میرے نبی سے ہو. اس کا تعلق بولیے، اس کا تعلق جی میرا بندہ اور پیغمبر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پیغمبر سے تعلق نہ ہونے کا مطلب یعنی پیغمبر کی سیرت و سنت سے تعلق ہی کوئی نہیں اور میرا بندہ. چونکہ میرا تعلق، اللہ اپنا کہتے ہیں، چونکہ میرا تعلق رحمت، چونکہ میرا تعلق رحمت اپنے نبی سے ہے اور اتنا گہرا ہے. جملہ سنیے، پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کیجئے. اور سنیے میرا اپنے نبی سے تعلق رحمت اتنا گہرا، اتنا واضح اور اتنا نمایاں اور اتنا یونیک اور اتنا پر اثر ہے کہ جب تک مجھے محمد نہیں ملے اور محمد کو میں خدا نہیں ملا تب تک میں نے اپنی رحمتوں کا رخ اور نسبت اپنی طرف رکھی اور میں اپنی مرضی سے اپنی طرف منسوب رحمتوں کو عبادت گزاروں کو دیتا رہا. ہاں
جب مجھے میرا نبی میرا محبوب محمد ملے تو میں نے اپنی طرف منسوب رحمتوں کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کی اور اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ بات بڑی آج نئی ہے آپ کے لیے، اس کے میں بڑے دلائل اللہ کی توفیق سے آپ کو سنا سکتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ جمعہ کی محفل کا یہ موضوع نہیں ہے، مجھے پھر پیچھے رکنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ بات ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ ایک منظر دیکھیے، قرآن مجید میں ایک منظر ہے، یہ جو بات میں نے کی ہے اس کو غور سے دل میں لکھیے، سنبھالیے اور اس پر دلیل اول سنیے کہ میرا تو اپنے نبی سے جو تعلق ہے یہ ایسا تعلق تو معبود اور عابد کا آج تک میں نے کسی بندے سے بنایا ہی نہیں، اور جس سے میں نے ایسا تعلق بنایا ہے کسی بندے کا اس سے تعلق نہ ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہے۔ جس کا میرے محمد سے تعلق نہیں، کہنے کو یہ اعلان ہے جس کا میرے محمد سے تعلق نہیں اس کا میں اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے تو وہ بڑا معروف مقام ہے، سننا چاہیں قرآن کا معروف مقام تو سبحان اللہ کہیں، بڑا معروف مقام ہے قرآن مجید کا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ من يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، من يطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو میرے محمد کا بن گیا وہ اللہ کا بن گیا، جو میرے نبی کا بنا، جس نے میرے نبی کی تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری کی، فرما برداری کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو پلٹ گیا پھر گیا تو اس میں آپ کی محنت اور آپ کے ابلاغ کی کوئی کمی نہیں۔ ما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرا بندہ اور اس کا نبی سے تعلق کوئی نہ ہو، میں اللہ کا جو تعلق اپنے بندے، اپنے نبی اور نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ سے ہے، ایسا تعلق بندگی کسی بندے نے مجھ سے آج تک نہیں جوڑا، اور ایسا تعلق رحمت میں خدا نے آج تک کسی بندے سے نہیں جوڑا جو میں نے ان سے جوڑا ہے۔ لہذا جس کا تعلق میرے محمد سے نہیں اس کا میری بندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے پوچھے تو معلوم ہوا میرے بندوں کا تعلق آپ سے ہوتا ہے اور آپ کا تعلق میرے بندوں سے ہوتا ہے، اور ان دونوں طبقات کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ تکون مکمل ہوتی ہے تو پھر میں اللہ اپنے قرب کا احساس آپ پہ نثار کر کے کہتا ہوں اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اس کے علاوہ تو اللہ کا قرب، اس کے علاوہ تو اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ ایک مقام دیکھیے جس میں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر وہ اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، نسبت رحمتوں کی اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور وسیع الظرف پیغمبروں میں ان کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کے سامنے ان کے مجرم بھائی، ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرنے والے، وہ آپ پہنچے اور اپنی ضرورتوں کا تقاضا کرنے لگے۔
قالوا يا أيها العزيز جئنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اپنے بھائی کو دھکا دینے والے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے بھائی بڑا ظلم ڈھایا، انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا اس خیال سے کہ ہم یوسف کو کنویں میں گرائیں گے تو یہ گرتا ہی چلا جائے گا، یہ خیال تھا ان کا. ہم بھائی کو دھکا دیں گے تو یہ جو آج منظور نظر ہمارے باپ کا بنا ہوا ہے یہ سلسلہ ختم ہوتا جائے گا. اس خیال کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے باقاعدہ. کانوا فیہ من الزاہدین، بڑی بے پرواہی کی انہوں نے. جی اللہ اللہ جی خریداروں نے بڑی خریداروں کا تذکرہ ہے. کانوا فیہ من الزاہدین، بیچنے والوں کا تذکرہ ہے. جی اللہ اللہ گرانے والوں نے گرایا، دھکا دینے والوں نے دھکا دیا، پر کیا کیجیے میں رحمان مولا جب کوئی بندہ میرے بندوں کو دھکا دے تو میں اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتا. یہ ہے اصل میں ہے جب کوئی بندہ میرے بندوں کو گرانا چاہے تو میں اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتا. سبحان اللہ. یہی تو وہ اولیاء کا جب تذکرہ قرآن کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی غم نہیں ہوتا. جی کیوں میرے اللہ ولیوں پہ خوف کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ان کی دکانوں پہ نقصان نہیں ہوتا؟ کیا ان کو کاروباری جی دھچکے نہیں لگتے؟ کیا ان کی اولاد کے مسائل نہیں ہوتے؟ کیا ان کی دنیا میں رکاوٹیں نہیں ہوتی؟ فرمایا نا 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 نا، انہیں نقصان ہوتے ہیں پر وہ گرتے نہیں. جی جی اللہ اللہ میرے بندے کو نقصان ہو وہ گرتا نہیں. کیوں میرے اللہ؟ اجی میں گرنے نہیں دیتا. میرے بندے کو اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے تو وہ گرتا نہیں. اللہ کیوں نہیں گرتا؟ اجی میں نہیں گرنے دیتا. میرے بندے کو اپنی دنیا کی تگدو میں منزل پہ پہنچنے میں رکاوٹیں آئیں وہ گرتا نہیں، پردم ہو کے چلتا رہتا ہے. سبحان. کل حضرت شاہ جی فرما رہے تھے بڑی بعض اوقات بڑی خوبصورت باتیں جو بڑی عام ہوتی ہیں معاشرے میں، ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے ان کی لیکن ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی. حضرت شاہ جی فرمانے لگے بندہ کدھرے جی بندہ کوئی کوشش کر رہا ہے کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے، کسی چڑھائی پہ چڑھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. جب وہ کوشش کرتے کرتے گر جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ زور لگاتا ہے. جی مجھے پھر اپنا بچپن یاد آیا کہ جہاں مجھے مسجد کے چھت پہ چڑھنے میں چھوٹا میرا قد تھا تو میں چڑھ نہیں سکتا تو میں اور کوشش کر رہا چڑھنے کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی میرے مرشد نے فرمایا من جدا وجدا من جدا، جو بندہ کوشش کرے وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. جو بندہ کوشش کرے وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے. ہاں ہاں کسی کاروباری بندے سے پوچھو کہ آپ یہاں کامیاب کاروبار پہ کیسے پہنچے ہیں تو وہ کہنے لگ جاتا ہے میاں کچھ نہیں کیا، جب میں چلا تھا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، معمولی سی جی میری معیشت تھی، میں نے کام شروع کر دیا، اونچ نیچ آتی رہی، میں مایوس نہیں ہوا، میں چمٹا رہا، میں لگا رہا، میں کوششیں کرتا رہا، نقصان بھی ہوتے رہے، نفع بھی ہوتے رہے، اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا، میں تھک ہار کے نہیں بیٹھا جی. اس لیے من جدا وجدا، جو بندہ کوشش کرتا رہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دکان چلاتے ہوئے محنت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، سیاست پہ محنت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، زراعت میں محنت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے جی. معاشرے میں کسی بھی شعبے میں جی محنت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ محنت کروں کہ میرے رب کا مجھے قرب مل جائے اور میں کامیاب نہ ہو سکوں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. من جدا وجدا، جو اپنے رب کو تلاش کرنے کی محنت کرتا ہے اسے اس کا رب مل جاتا ہے. یہ محنت کی بات ہے. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. جی جی وہ گرتے نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اپنی محنت میں آتے ہیں مسائل. سبحان اللہ. جی زندگی میں مسائل آتے ہیں ان کے، لیکن وہ گرتے نہیں. یہاں بھی بھائیوں نے گرانے کی جی کوشش کی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا بھائی گر جائے گا. میں نے ان کے خیال پہ پانی پھیرا، میں نے اپنے بندے کو گرنے نہیں دیا. وہ گرانے چلے تھے، میں اللہ اٹھانے چلا تھا. جی 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 گرانے والے ناکام ہو گئے، بچانے والا کامیاب ہو گیا. جی جی جب کامیابی اور ناکامیاں آمنے سامنے ہوئی تو ان کی ملاقات ہونے لگی. کامیاب بندہ ناکام بندوں کے مقابلے میں آیا. جب آمنا سامنا ہوا تو کہنے لگے ناکام لوگ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے او غلبے حاصل کرنے والا. عزیز کا معنی قرآن نے جو کیا ہے وہ ہے غلبہ پانے والا، غالب آنے والا. یہاں تو عزیز سے مراد وزیر تجارت کہتے ہیں نا مفسرین، کہ وہاں لفظ عزیز استعمال ہوتا تھا کسی وزیر کے لیے. لیکن انہو هو العزیز الحکیم، غالب آنے والا اور حکمتوں والا اکیلا. تو یہاں وہ جو معنی ہے جو اللہ کے غلبوں کا ہے وہ مراد نہیں. یہاں یہ ہے کہ بڑے اونچے منصب پر پہنچ کر غالب آنے والا. جی جی میں جو بات بتانی ہے، میں نے وقت ختم ہو گیا، بتانی میں نے یہ کہ بڑے بڑے کامیاب عبادت گزار اللہ کی رحمتوں کا رخ اللہ کی طرف کر کے اپنی ضرورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں.
سبحان اللہ. یہ آج نئی بات ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن سنیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 سبحان اللہ کہنے لگے ناکام لوگ. قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو بڑی تنگی آ گئی ہے. اللہ اللہ کیوں نہ ہے تنگی. جو طبقات اللہ کے بندوں کو تنگ کرے اللہ انہیں خوش نہیں رہنے دیتا. اللہ کے بندوں کو تنگ کرنے والے خوش کیسے رہیں گے؟ آسانیاں کیسے رہیں ان کے لیے؟ جی 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 اللہ اللہ. یہ دو قسم کے طبقے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا نافرمان طبقہ ہے, وہ لگا ہوا ہے اللہ اس کی دنیا بڑی دے دیتے ہیں. لیکن وہ طبقہ جو اللہ کا نام لے کر اللہ کے بندوں کو تنگ بھی کرے اس کو اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے, اس کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتے. اللہ اللہ سبحان اللہ. قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا. ہم آج پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے سوالی بن کے آ گئے ہیں. اے عزیز مصر ہماری درخواست یہ ہے, ہمارے پاس اجرت کوئی نہیں, پوری کمائی ہمارے پاس نہیں ہے, دینے کے لیے ہمارا مال تھوڑا ہے. جینا ببضاعة مزجاة ہماری کمائی تھوڑی ہے, ضرورتیں زیادہ ہیں. اوفِ لنا الکیل وتصدق علینا ہماری ضرورتیں زیادہ ہیں. آپ سے ہمیں یہ تقاضا توقع ہے کہ آپ ہماری داد رسی فرمائیں گے, ہمیں ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہماری ضرورتوں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے. وتصدق علینا اور کچھ ہمارے ساتھ نرمی بھی کریں گے, کچھ شفقت بھی کریں گے. ان اللہ یجزی المتصدقین. چونکہ اللہ کو ماننے والے تو تھے, نرمی کرنے والوں کو اللہ بڑے اچھے بدلے دیتا ہے. یہ تلقین بھی کی, نرمی کرنے والوں کو اللہ بڑے اچھے بدلے دیتا ہے. جی جی وسعت قلبی کا مظاہرہ اللہ کے بندے حضرت یوسف نے کیا. فرمانے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. تو قرآن نے یہ پیغام بھی دیا. جی جی جاہل بندہ کبھی وسیع القلبی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. تنگ دل بندہ علم والا نہیں ہوتا, یہ جاہل ہوتا ہے. حسد کا مارا ہوا علم والا نہیں ہوتا, یہ جاہل ہوتا ہے. بغض کا مارا ہوا یہ علم والا نہیں ہوتا, یہ جاہل ہوتا ہے. جی جی کسی کی کامیابیوں سے جلنے والا یہ علم والا نہیں ہوتا, یہ جاہل ہوتا ہے. جی بھلے نسبتیں کیوں نہ اونچی سے اونچی ہوں, اللہ اللہ جی اللہ اللہ. حضرت یوسف فرمانے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ. اور تمہیں یاد ہے وہ منظر جب تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے جو کچھ تم کرتے رہے ہو, هل علمتم وہ یاد ہے کہ بھول گئے ہو, وہ تمہیں بھولا تو نہیں ہوگا. اور جاہل ہو تم کیا کرتے رہے. جب حضرت یوسف نے یہ جملہ کہا فوراً ہکے بکے ہو کے کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کہنے لگے کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہے. جی جی حضرت یوسف فرمانے لگے ہاں ہاں انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. جی میں ہی یوسف ہوں, یہ میرے بھائی ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. میں ہی یوسف. وقت ختم. حضرت شاہ جی تشریف لے آئے. میں ہی یوسف ہوں
انت یوسف، اس کا جواب تو تھا آنا، میں یا محاورہ پورا ہو جاتا. کہا آنا یوسف، میں وہ یوسف ہاں جنہوں تسی سٹے ایسی، او ہی ہاں، میں اور کوئی یوسف نہیں. یوسف تو اور بھی ہو سکتے ہیں نا. آنا یوسف، میں ہی وہ یوسف ہوں جس کو تم نے اللہ اپنے حسد کی کا نشانہ بنایا تھا. انا یوسف ہذا، ایتھل اس میں اشارہ کہا، یہ وہی میرا بھائی ہے جس کو تم الزام کے زمانے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اللہ جی جی. اور رہا یہ سوال کہ میں کہاں اور تم کہاں، اب یہ سوال ہے. رہا یہ سوال کہ میں کہاں اور تم کہاں، رہا یہ سوال کہ تم ناکام ٹھہرے میں کامیاب ٹھہرا، رہا یہ سوال تم جہالت کی زد میں رہے مجھے اللہ نے علم عطا کیا. یہ کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب کوئی اور نہیں، ان سوالوں کا جواب ایک ہے. میری کوئی کامیابی میں، میری کسی کامیابی میں میرا کوئی کمال نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، میں کچھ نہیں جو کیتا. قد من اللہ علینا، یہ میرے اللہ نے میرے پہ احسان، ہم پہ اللہ نے احسان کیا ہے. اوئے ہوئے ہو، ہم پہ اللہ نے احسان کیا ہے. آل یعقوب پہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے. اللہ جی جی، تم ہو، میں ہوں. تم جہالت میں پھنسے رہے، مجھے اللہ نے علم دے دیا. آج جہالت اور علم کا مقابلہ ہونے لگا، آمنے سامنے آ گیا. جہالت اور علم آمنے سامنے جب آئے تو فرق تو واضح ہونا چاہیے. اس لیے میں آج اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم. تم تو جہالت کی وجہ سے کامیابیاں دیکھ نہ سکے اور دھکے دینے لگے. میں جہالت زدہ نہیں، میں علموں سے متصف روشن دل والا ہوں. اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم. تمہیں کوئی آج کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا کروں؟ مغفرت میرے بس میں نہیں ہے، رحمت میرے بس میں نہیں ہے. یہ جملہ میں نے سنانا تھا. کیا کروں؟ مغفرت میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کیا کروں؟ رحمت پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. ان دونوں باتوں کی نسبت میں اپنے اللہ کی طرف کر کے کہہ رہا ہوں، یغفر اللہ لکم. سبحان اللہ. سننا جملہ، یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. مغفرت پہ بھی میرا بس نہیں چلتا، معافیہ میں نہیں دے سکتا. معافیہ دینے والا کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ ہی رحمتیں کرنے والا ہے. میں نہیں کر رہا. کون کرنے والا ہے؟ بولیے کون کرنے والا ہے؟ کون کرنے والا ہے؟ جی جی. انبیاء بڑے بڑے اونچے رتبوں والے، بڑے بڑے اونچے مقاموں والے، بڑے بڑے عالی شان عبادت گزار جب وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ رحمتوں کی نسبت اللہ کی جانب کرتے ہیں. لیکن جس نبی کو میں اللہ قرآن کی دولت سے متصف کرتا ہوں، جب میں اس کی بات کرنے لگتا ہوں تو میں اللہ مزاج رحمت کو بدل کے ایک اور انداز اپنا کے کہنے لگتا ہوں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہاں، بڑے بڑے
عبادت گزار اپنی کامیابیوں کے زمانے میں میری رحمتوں کی نسبت کو میری طرف کرتے رہے. آج میں نے قرآن کا جوڑا محمد یتیم سے بنا کے یہ اسلوب نیا کر دیا کہ میں نے جن کو میں اللہ قرآن کی نورانیت سے سینے روشن کرتا ہوں، میں اللہ اپنی رحمتوں کی نسبت ان کی طرف کر کے کہتا ہوں میری رحمتہ دا رخ محمد وال ہو گیا ہے. جی 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 اس لیے میں اللہ کہنے لگتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑے شاہ جی پڑھتے تھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. بڑے شاہ جی وہ نبیوں میں عبد الوحید صاحب مجھے اکثر کہتے ہیں شاہ جی دی سور شاہ یہ تو پھر آ جاتی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. سبحان اللہ کہو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بار لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا یہ شاہ جی کا ترنم میں کوشش کر رہا ہوں. بڑے شاہ جی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ نسخہ کیمیا قرآن مجید. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، قرار کھوٹا الگ کر دکھایا. رہا ڈرنا بیڑے کو، رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. اور کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا ان کے خالق کے آگے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے راہ پر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.